ہوگی جب تک وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ تو کامل اسلام یہ ہے، یا کامل داخل ہو جانا یہ ہے، وہ جو دیکھیں اس کے مقابلے میں جیسا کہ پہلے بات ہو چکی اور کئی دفعہ دہرائی جا چکی کہ جو نصف اول ہے سورہ بقرہ کا، وہ چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کے خلاف، ان کے جرائم کی فہرست بیان کی گئی ہے کہ جو انہوں نے جرم کیے جس کی وجہ سے ان سے قیادت اور سیادت چھینی گئی۔ ان میں ایک جرم ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب وہ نیگیٹیولی اس کو بیان کیا گیا تھا، ان کا منفی کردار بیان کیا گیا تھا، اب پوزیٹیولی مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم نے وہ کام نہیں کرنا کہ کچھ لے لیا اور کچھ نہ لیا۔ گویا یہ بات جو ہے نا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اس کا تعلق مسلمان ہو جانے یا مسلمان نہ ہونے سے کے ساتھ ہے۔ کوئی شخص مسلمان نہیں ہونا چاہتا نہ ہو، لیکن جو شخص مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد یہ آیت اپلائی نہیں ہوتی، لا اکراہ فی الدین اپلائی نہیں ہوتی کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نماز کا نہ کہو لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، مجھے شریعت اسلامیہ کی پابندی کا نہ کہو لا اکراہ فی الدین، نہیں، لا اکراہ فی الدین کا تعلق اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ ہے۔ کوئی اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اب اس کو پورے کا پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا، یہ پیکیج ہے، اب اس نے پیکیج لیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں روزہ نہیں رکھتا، میں روزہ رکھ لیتا ہوں نمازیں نہیں پڑھتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حقوق العباد پورے کر لیتا ہوں، حقوق اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں چونکہ خدمت خلق کرتا ہوں، میں چونکہ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، لہٰذا مجھے نمازیں پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ یا اس کے بالکل بالمقابل کوئی شخص کہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں حقوق اللہ پورے کرتا ہوں، حقوق العباد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں جنتی ہوں۔ یہ دونوں قسم کا جو کردار ہے، کوئی چیز بھی وہ کمی کرے گا تو اس کی اسلام نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اسلام تو اپنے آپ کو اسلم یسلم اسلام، یہ جو کردار بتایا ہے نا من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ گویا اسی کی تشریح ہے کہ اپنے آپ کو اگر اس کردار کے مطابق بنانا چاہتے ہو تو کیسے بنے گا؟ اپنی جان کا سودا اللہ کے ساتھ کر لو، اپنا آپ تم اللہ کے سپرد کر دو۔ اسلم یسلم اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنا آپ سپرد کر دینا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا اس کا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جس نے یہ درمیان میں یعنی رکھی ہوئی ہے، اپنی گنجائشیں رکھی ہوئی کہ میں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، آدھا تیتر آدھا اربٹیر، میں مسلمان بھی رہوں یہودیوں والے کام بھی کر لوں، مسلمان بھی رہوں ساتھ ہندوؤں والے کام بھی کر لوں، مسلمان بھی رہوں کچھ چیزیں اپنی مرضی سے کر لوں، نماز اپنی مرضی کی پڑھ لوں، روزہ کسی اور کی مرضی کا رکھ لوں، حج جو ہے وہ کسی اور کی مرضی کا کر لوں، حقوق العباد میں کسی اور کی مرضی کر لوں۔ کوئی شخص اس طرح نہیں کر سکتا۔ لا اکراہ فی الدین یہ دین قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کے اعتبار سے ہے۔ جب اس نے دین قبول کر لیا تو یہ دین سختی کرتا ہے۔ یہاں اکراہ ہے، اگر نماز 7 سال کی عمر میں نہیں پڑھتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں فَضْرِبُوهُ، پھر اس کو مارو، ان بچوں کو مار کے نماز پڑھاؤ، ان کے اوپر سختی کرنی ہے۔ تو گویا ایک تو اللہ کا حکم ہے اور ایک یعنی وہ احکام جو قرآن پاک کی شکل میں آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، اور ایک ساتھ ہی ساتھ جو سختی ہے، جو تادیب ہے، جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ سیدھے ہوتے ہی نہیں جب تک ان کے اوپر سختی نہ کی جائے۔ سختی ہوتی ہے تو وہ سیدھے چلتے ہیں اور سختی نہ کی جائے تو وہ سیدھے نہیں چلتے۔ تو اسلام کوئی شخص قبول کرنا چاہتا ہے نہیں چاہتا اس کے اوپر اسلام کوئی سختی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کمپلیٹ پیکج تمہیں لینا ہے
یا چھوڑ دینا ہے. جب یہ لے لیا ہے تو اب اس کے اندر تمہارے پاس یہ پک اینڈ چوز کا اختیار ختم ہو گیا. تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا، آدھا کام کر لوں گا اور آدھا نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے اس پورے کے پورے دین کے بارے میں سوال ہوگا. اگر میں نے عرض کیا کہ کافہ حال بنتا ہے ادخلو فعل کا بھی اور کافہ حال بنتا ہے سلم کا بھی، پورے کا پورا اسلام اپنانا پڑے گا اگر یہ سلم کا حال ہے، اور پورے کا پورا داخل ہو جانا پڑے گا اگر یہ ادخلو کا حال ہے. دونوں صورتوں میں ہمارے پاس اسلام کا کوئی حکم ثابت ہو جائے کہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، ثابت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے بعد ہمارے پاس گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اس کو تسلیم نہ کریں. اگر کوئی شخص اس وقت گنجائشیں نکالتا ہے تو ایسے شخص کا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اللہ اکبر. شان نزول کو ذہن میں رکھیے. اگرچہ العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، کہ اعتبار تو ہوگا جو حکم ہے عام اس کا، الفاظ کا اعتبار ہوگا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شان نزول کو ذہن میں رکھیے تو کس کو کہا جا رہا ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہی کیا تھا؟ صرف یہ پوچھا تھا کہ میں تورات کی چند آیتیں نماز میں پڑھ لیا کروں اور چند احکام جو قرآن کے مطابق ہیں ان پر عمل کر لیا کروں. تو حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. جو پورے کا پورا دین میں داخل نہیں ہوتا، وہ چاہے ثواب کے نام پر ہو، چاہے اچھائی کے نام پر ہو، چاہے تورات کے نام پر ہو. لوگ کہتے ہیں کام تو اچھا ہے نا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. یہ اصل میں شیطان کے قدم ہے. شیطان یہ نہیں کہا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانِ کہ شیطان کی پیروی نہ کرو. اور بھی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے خطوات الشیطان کا ذکر کیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو یوں تھوڑی گمراہ کرتا ہے کہ تم اسلام چھوڑ کے کفر پہ آ جاؤ، یا کسی کو کہے پاکیزہ کردار چھوڑ دے اور بد کردار بن جا. اگر کوئی شیطان کسی کو یہ حکم دے تو بیوقوف سے بیوقوف اور احمق سے احمق آدمی بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بدبخت مجھے گمراہ کر رہا. وہ اس طرح گمراہ نہیں کرتا، وہ گمراہ کرتا ہے ہر شخص کو اس کے ذوق اور اس کے مزاج کے مطابق. لہذا اس کے ذوق اور مزاج کے مطابق کوئی ایسی چھوٹی سی چیز دکھاتا ہے، چھوٹا سا فٹ سٹیپ، چھوٹا سا قدم، خطوہ اس کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ کر لو. اب ظاہر ہے پہلے دن تو وہ چھوٹا سا قدم ہی ہوتا ہے، چاہے نماز میں قرآن کی جگہ پہ تورات پڑھنے والی بات ہو کہ ایک دن تورات پڑھی جائے گی تو پھر اگلے دن انجیل پڑھی جائے گی، پھر اگلے دن جو مرضی پڑھنا شروع کر دو. یہ چلتے چلتے کام اسی طرح سے چلتا جائے. اور جو بت پرستی دنیا میں شروع ہوئی ہے وہ بھی تو نیکی کے نام پر شروع ہوئی. بت پرستی جو شرک ہے، بدترین گناہ ہے اور جو ناقابل معافی جرم ہے، وہ بھی جب شروع ہوا تھا تو وہ اولیاء اور صلحاء کی شکلیں بنا کر ان کو صرف اس لیے اپنے سامنے رکھا جاتا تھا، اس سے عبادت میں تشویق پیدا ہوتی، اس میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا کہ وہ صلحاء جن کے ساتھ وہ لوگ بیٹھتے تھے اور ان کو ان صلحاء سے نیکی کی ترغیب حاصل کرتے تھے، وہ صلحاء جب اس دنیا سے چلے گئے، ان کے اولیاء جب اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اس کی تصویریں بنا لیں، اور تصویریں صرف اس لیے بنائیں تاکہ ہمارا وہ شوق دین کا قائم رہے. جب ان کی تصویر سامنے ہوگی تو یہ وہی شخص تھا جو دنیا میں جب تھا تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، تو ہم اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بس اس سے یہی فرق پڑا، اگلی نسل تک جاتے جاتے بات بدل گئی اور انہی لوگوں کی پوجا کی جانے لگی، انہی بتوں کی پوجا کی جانے لگی، اور شرک کی ابتدا بھی نیکی کے نام پر ہوئی. یہ ہیں اصل میں شیطان کے فٹ سٹیپس، یہ ہے خطوات الشیطان. شیطان کبھی بھی کسی کو اس طرح گمراہ نہیں کرتا. وہ گمراہ کرتا ہے تو جو شخص نیکی کا ذوق رکھتا ہے اس کو نیکی کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، اور جو شخص دنیا کا ذوق رکھتا ہے اس کو دنیا کی کوئی ایسی چیز اس کے سامنے لائے گا جس کے اوپر جواز کے 1000 فتوے موجود ہوں. اور وہ پہلی دفعہ جب انسان سٹیپ اٹھاتا ہے اور پہلا قدم جب اٹھاتا ہے تو اس وقت اس کے پاس جواز کا فتویٰ موجود ہوتا. پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ کو یہ آہستہ آہستہ پھسلتے پھسلتے انسان پھسلتا ہے، ایک دن میں یہ پھسلن نہیں ہوتی. اللہ اکبر. آگے پھر وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہ دیکھیں شیطان تو تمہیں
ایک ایک قدم کر کے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہیں پوری طرح چوکنا رہنا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ جب کبھی بھی وہ پورے کے پورے اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے سٹیپ کی بھی بات کرے، تمہیں اسی وقت سمجھ جانا چاہیے کہ تمہارا دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور تم نے اس سے واپس آنا ہے۔ لیکن فَإِن زَلَلْتُمْ، اللہ اکبر، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، زللتم، زلہ یزلو کا مطلب ہوتا ہے تم پھسل جاؤ۔ ایک ایک قدم کر کے انسان پھسلتا ہے، ایک دن میں نہیں پھسلتا۔ ایک دن میں تو اگر کوئی شخص کہے کہ آج اسلام چھوڑو کفر میں آ جاؤ، کون جاتا ہے؟ آج ہدایت چھوڑو گمراہی پہ آ جاؤ، کون جاتا ہے؟ اور اس طرح شیطان حملہ آور ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان فوراً پہچان جاتا ہے۔ نہیں پہچانتا تو اس کے قدموں کو نہیں پہچانتا، نہیں انسان اپنا توجہ نہیں کرتا اور دھیان نہیں کرتا تو اس کے قدموں کو ایک دن وہ چھوٹی سی بات کی طرف لے کے جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب انسان کے دل پر حملہ آور ہوتا ہے نا تو پہلے اس کے دل میں سوال رکھتا ہے کہ بتاؤ تو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ پھر انسان اپنے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ ارد گرد کی چیزیں کس نے پیدا کی؟ خود ہی پھر انسان اس کا جواب دیتا ہے۔ دل میں وہ وسوسہ پیدا کر رہا ہے، سوال پیدا کر رہا ہے شیطان، اور بات کیا پوچھ رہا ہے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تو اللہ نے پیدا کیا، اس میں کون سی بات؟ پھر وہ پوچھتے پوچھتے یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیے، فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور جب انسان ذہنی طور پر بالکل تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اگلا سوال داغ دیتا ہے کہ بتاؤ تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جس انسان کی جو ذہنی اپج ہے، جس انسان کی ذہنی حالت جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہو کہ ہر سوال کا جواب ہوتا، جیسے کہ ہم ہر سوال کا جواب لینے کے عادی ہیں، اور جس سوال کا جواب نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو ایک رکاوٹ آ گئی۔ تو جب یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو چونکہ ایک پوری وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا بڑھاتا تمہیں اس کیفیت پر لایا ہے کہ تم ہر سوال کا جواب چاہو، تو انسان کی طبیعت اس سوال کا بھی جواب چاہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہو تو فوراً سمجھ لو کہ شیطان تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہا، اور اعوذ پڑھو، اور اعوذ پڑھ کے اپنے دل کی طرف 3 دفعہ دھتکار دو، اس لیے کہ شیطان دل کی طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ ہر سوال کا جواب ہوتا ہے یہ بھی بات درست نہیں۔ تو شیطان اپنے قدموں پہ آگے بڑھاتا ہے، اور پھر انسان کو جب سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر وہ جواب مانگتا ہے، اور یہ جواب مانگنے کی جو انسان کی روش ہے یہی انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ شیطان کے خطبات کئی قسم کے ہیں، تو قرآن کہتا ہے